پیارے ساتھیوں، حضرت ابراہیم کے یہ 3 جھوٹ تھے جو پوری زندگی حضرت ابراہیم نے صرف 3 جھوٹ بولے تھے، اور یہ جھوٹ بھی جھوٹ نہیں تھے، یہ جھوٹ بھی سچائی تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم کتنا ڈر رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ 1 گھنٹے کے اندر 300 جھوٹ بول دیں، 1 دن کے اندر 3000 جھوٹ بول دیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله الكريم في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ اسٹیج پر موجود قابل عزت و احترام علماء کرام، مختلف بستیوں سے تشریف لائے ہوئے حاضرین جلسہ،
بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی امام کائنات رحمت للعالمین شفیع المومنین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ دنیا کے اندر موت یہ سب سے بڑی سچائی ہے۔ موت یہ دنیا کے اندر سب سے بڑی سچائی ہے۔ مرنا ہر کسی کو ہے۔ کوئی آدمی دنیا کے اندر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ مرے گا نہیں یا اس کو موت نہیں آئے گی۔ ہر شخص جانتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی دن مرے گا ضرور۔ موت سب کو آنی ہے۔ کالا ہو وہ بھی مرے گا، گورا ہو وہ بھی مرے گا، مرد ہو اس کو بھی مرنا ہے، عورت ہو اس کو بھی مرنا ہے، مسلمان کو بھی موت آنی ہے، غیر مسلم کو بھی موت آنی ہے۔ لہٰذا دنیا کے اندر موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربه والقبر باب کل نفس داخلہ۔ عربی کا شاعر کہتا ہے کہ موت ایک ایسا جام ہے، موت ایک ایسا پیالہ ہے، کل نفس شاربہ، ہر نفس کو وہ پینا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر نفس کو اس کے اندر داخل ہونا ہے۔ موت سے دنیا کے اندر کوئی بچ نہیں سکتا۔ عربی کا ایک شاعر اور کہتا ہے لو کان فی الدنیا بقا لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا میں کسی کو ہمیشگی ہوتی، اگر دنیا میں کسی کو بقا ہوتی تو کبھی خیر البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوگوں تمہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ، جہاں چھپنا ہے چھپ جاؤ، لیکن یہ یاد رکھو اگر تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا ہے یدرککم الموت، موت تم کو پکڑ کر کے رہے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةٍ، یہاں تک کہ تم مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، لیکن یاد رکھو اگر تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا ہے تو موت تم کو آ کر کے رہے گی، موت تم کو پکڑ کر کے رہے گی۔ آدمی ہوائی جہاز کے اندر سفر کر رہا ہے، پلین کے اندر سفر کر رہا ہے، آسمانوں ہواؤں سے ہوائی جہاز باتیں کر رہا ہے، بس
ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل پرابلم ہو جاتی ہے، پوری فلائٹ ہوا کے اندر کریش ہو جاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، لاش بھی نہیں ملتی ہے۔ تو موت کب آ جائے یہ دنیا کے اندر کوئی نہیں جانتا ہے۔ آدمی پانی کے جہاز میں سفر کر رہا ہے، پانی کے جہاز میں کشتی میں سوار ہے، بیچ سمندر میں جاتے ہی کشتی پلٹ گئی، سارے کشتی کے لوگ مر گئے، کوئی نہیں جانتا ہے موت کب آ جائے۔ میں یہاں سے تقریر کر کے اپنے گھر کو چلوں اور راستے میں پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کون سا حادثہ ہو جائے کہ میری موت آ جائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، موت کوئی نہیں جانتا ہے کب آ جائے، کیسے آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ، جہاں چھپنا ہے چھپ جاؤ، لیکن یاد رکھو اگر تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا ہے، یدرککم الموت، موت تم کو پکڑ کر کے رہے گی، موت سے تم بچ نہیں سکتے۔ کچھ لوگ ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے ہیں، کسی حادثے سے بچ جاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آج میں موت کے منہ سے نکل کے آ رہا ہوں۔ کس کے منہ سے نکل کے آ رہا ہوں؟ کس کے منہ سے؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ اردو سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ سمجھتے ہیں؟ تو آدمی کیا کہتا ہے؟ آج میں موت کے منہ سے نکل کے آ رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھی مجھے ایک بات بتائیے، کیا موت کے منہ سے کوئی نکل سکتا ہے؟ موت جس کو اپنے منہ میں لے لے کوئی نکل سکتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ موت نے اپنے منہ میں لیا ہی نہیں ہے۔ اگر موت اپنے منہ میں لے لے تو موت کے منہ سے کوئی نکل نہیں سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو مرنا ہر شخص کو ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر بہت زیادہ پیسے والے ہیں، آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، بہت زیادہ روپیہ ہو، آپ کہیں کہ صاحب میں یہ خرید سکتا ہوں، وہ خرید سکتا ہوں، لیکن دنیا کے اندر کوئی کتنا بھی بڑا پیسے والا ہو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں موت کو خرید سکتا ہوں۔ نہیں، دنیا کے اندر موت کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے، ان کے پاس ہر مرض کی دوا ہے۔ آپ کا اگر پیر کٹ گیا ہے تو آپ کا دوسرا پیر لگایا جا سکتا ہے، آپ کی اگر ایک آنکھ پھوٹ گئی ہے آپ کے اندر دوسری آنکھ لگائی جا سکتی ہے، لیکن دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی دوا ہے اگر کھا لوگے تو موت نہیں آئے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، موت آنا ہے، برحق ہے، اور موت کے بعد آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس 2 گز کی زمین میں جہاں کوئی لائٹ نہیں ہے، جہاں کوئی پنکھا نہیں ہے، جہاں کوئی اے سی نہیں ہے، جہاں کوئی کولر نہیں ہے، وہاں صرف اندھیرا ہے، اور اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج میری تقریر کا موضوع ہے کہ موت کیسے آتی ہے اور موت کے بعد ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا، موت کس طریقے سے آتی ہے، اور موت جب آتی ہے تو ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ انشاءاللہ ان باتوں پر میں آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب روح حلق کے نرخے میں آ کر کے اٹک جاتی ہے، جب آدمی مرنے والا ہوتا ہے، جب آدمی کی روح نکالی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور جس آدمی کی روح نکالی جا رہی ہے، جو آدمی مرنے والا ہے، تم اس کے نزدیک بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، تم اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، مگر ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو۔ اور اللہ کے نبی اسی کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی مرنے والا ہوتا ہے، جب آدمی کی موت کا ٹائم قریب ہوتا ہے اور اس کا جنازہ رکھا ہوا ہو، جب آدمی مرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 فرشتے اس مرنے والے کے قریب آتے ہیں، اور وہ بڑی خوبصورت شکل کے ہوتے ہیں، وہ بڑی حسین و جمیل شکل کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے کہ سورج چمک رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں معہو کفن من اکفان الجنہ، معہو حنوط من حنوط الجنہ۔ شیخ 2 منٹ کی خاموشی کر لیں، بعد میں گفتگو کر لیجیے گا۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آدمی مرنے والا ہوتا ہے، جب اس کے انتقال کا ٹائم قریب ہوتا ہے، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، وہ بڑی خوبصورت شکل کے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں معہو کفن من اکفان الجنہ، وہ اپنے ساتھ جنت سے ایک چادر لائے ہیں اور اس چادر میں جنت کی خوشبو لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر ملک الموت آتے ہیں، موت کے فرشتے آتے ہیں اور وہ اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوانا، آئے نیک روح، آئے جنتی روح، چل اب اس جسم کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ نے تجھے بلایا ہے، چل اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، چل اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف، چل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف، اللہ تعالیٰ نے تجھے بلایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نیک آدمی کی روح کو نکال لیا جاتا ہے، اس نیک آدمی کی روح کو نکال لیا جاتا ہے اور اتنے آرام سے اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے جیسے ایک مشکیزے میں پانی ہو، اور اس مشکیزے کے منہ کو کھول دو تو جتنے آرام سے اس مشکیزے کے منہ سے پانی نکلتا ہے اتنے ہی آرام سے اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ مشکیزہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے، لوگ اس میں پانی بھر کے رکھا کرتے تھے، اگر اس کے منہ کو کھول دیا جائے تو اس کے منہ سے بہت آرام سے پانی گرتا ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں اگر ایک گندے ہوئے آٹے میں بال لگ جائے تو جتنے آرام سے بال اس آٹے سے نکال لیا جاتا ہے اتنے ہی آرام سے نیک آدمی کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی ارشاد فرماتے فرشتے اس نیک آدمی کی روح کو اپنے گود میں اٹھا لیتے ہیں، فرشتے اس نیک آدمی کی روح کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں اور وہ اس کی روح کو لے کر پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے، کون آیا ہے؟ یہ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں آدمی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کا دنیا میں جتنا اچھا نام تھا، اس کا دنیا میں جتنا پیارا نام تھا، اس کا دنیا میں جتنا بہتر نام تھا وہی نام بتایا جاتا ہے، یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں شخص ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اسے پہلے آسمان میں داخل کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو دوسرے آسمان میں لے جاتے ہیں، پھر تیسرے میں لے جاتے ہیں، پھر چوتھے میں لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو 7ویں آسمان پر لے جایا جاتا ہے۔ اب یہ فرشتے کہتے ہیں آئے اللہ ہم تیرے بندے کی روح کو 7ویں آسمان پر لے آئے، آئے اللہ اب اس کے آگے کہاں پر لے جائیں، آئے اللہ اب اس کے لیے ایسا کون سا ٹھکانہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں ایسا کرو اس کو علین میں داخل کر دو، آئے فرشتوں ایسا کرو اس کو علین میں لے جاؤ، اور یہ علین کون سی جگہ ہے؟ جہاں جنتی لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، جہاں نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، اس کو علین کہتے ہیں۔ اس نیک آدمی کی روح کو علین میں داخل کر دیا جاتا ہے، یہ علین پہنچ جاتا ہے، جو لوگ پہلے علین میں داخل ہو چکے ہیں، جو اس کے جاننے والے ہیں وہ اس کو پہچان جاتے ہیں، وہ اس کو پہچان جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے فلاں شخص یہ بتاؤ میرے دوست کا کیا حال ہے، وہ بھی تمہارے گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ اسی وقت سے آواز آتی ہے آئے اللہ کے بندے ابھی تو یہ دنیا کی مصیبتوں سے آ رہا ہے، آئے اللہ کے بندے بھی تو یہ دنیا کی پریشانیوں سے آ رہا ہے، آئے اللہ کے بندے بھی تو یہ دنیا کی ٹینشنوں سے آ رہا ہے، اسے ذرا آرام کر لینے دو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر کچھ دیر وہ وہاں پر آرام کرتا ہے، پھر جب وہ آرام کر کے فارغ ہوتا ہے تو پھر یہ شخص سے سوال کرتا ہے یہ بتاؤ میرے باپ کا کیا حال ہے، یہ بتاؤ فلاں میرا دوست ہے اس کا کیا حال ہے، یہ جواب دیتا ہے ارے وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے، تم مرے، تمہارے 2 مہینے کے بعد وہ مرا ہے اور اس کے بھی 2 مہینے کے بعد میں مرا ہے، کیا وہ یہاں پر نہیں آیا ہے، کیا وہ یہاں پر نہیں پہنچا ہے، وہ تو میرے مرنے سے پہلے آ گیا ہے، کیا وہ یہاں پر نہیں آیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے نہیں وہ تو یہاں پر نہیں آیا ہے۔ اچھا جو یہاں پر نہیں آیا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ جو یہاں نہیں آتا ہے وہ سجین جاتا ہے،
جو یہاں نہیں آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ سجین میں جاتا ہے۔ تو جو جنتی لوگ ہیں ان کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ علین کے اندر۔ کہاں جاتی ہیں؟ علین کے اندر۔ اور جو برے لوگ ہیں ان کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ سجین کے اندر۔ یہ کس کا معاملہ ہے؟ نیک آدمی کا، دیندار کا، جو نماز پڑھنے والا ہے، جو روزہ رکھنے والا ہے۔ اور جو آدمی دیندار نہیں ہوتا ہے، جو آدمی نمازی نہیں ہوتا ہے، میرے پیارے ساتھیوں، اس کا کیا حال ہوتا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا کان العبد الکافر، اگر آدمی نمازی نہیں ہوتا ہے، بتائیے ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر، ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر کتنے زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں؟ آج مجھے بتائیے ہمارے نوجوان کتنی زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا کان العبد الکافر، اگر آدمی کافر ہوتا ہے، وہ نمازی نہیں ہوتا ہے، وہ روزے نہیں رکھتا ہے، وہ دیندار نہیں ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں دو فرشتے بڑی بھیانک شکل کے، بڑی ڈینجر شکل کے اس کے سامنے آتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جہنم سے اپنے ساتھ ٹاٹ کی چادر لائے جس میں بہت بری بدبو آ رہی ہے، جس میں بہت غلیظ بدبو آ رہی ہے، وہ اس مرنے والے کے قریب بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ملک الموت آتے ہیں، موت کے فرشتے آتے ہیں اور وہ اسے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضبہ، آئے پوری روح، آئے بے نمازی روح، آئے بدکار روح، چل اللہ تعالیٰ کے غصے کی طرف۔ آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے، آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ غصہ ہے، چل اپنے رب کے غصے کی طرف، چل اپنے رب کی ناراضگی کی طرف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ روح ان فرشتوں کو دیکھتی ہے تو جسم کے اندر بھاگنے لگتی ہے، جسم کے اندر دوڑنے لگتی ہے، یہاں بھاگ رہی ہے، وہاں بھاگ رہی ہے، فرشتے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں بھاگ رہی ہے، اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں بھاگ رہی ہے، وہاں پکڑ رہے ہیں، جسم میں بھاگتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخرکار اس کی روح کو پکڑ لیا جاتا ہے اور بہت ہی سختی کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، بہت سختی کے ساتھ اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے۔ اور جب اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور کتنی تکلیف؟ آپ ایسے سمجھیں کہ آپ زندہ ہیں، اگر آپ زندہ ہیں، آپ کے کوئی چمڑے کو کھینچنے لگے، آپ کی اگر کوئی کھال کو کھینچنے لگے میرے پیارے ساتھیوں، تو مجھے بتائیے آپ کو کتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ جو آدمی دیندار نہیں ہوتا ہے جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے، فرشتے اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور پہلے آسمان پہ لے کر کے جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے؟ یہ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں آدمی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا دنیا میں جتنا خراب نام تھا، اس کا دنیا میں جتنا برا نام تھا، وہ نام بتایا جاتا ہے، یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں شخص ہے۔ پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ تم کس کی روح کو لے کر کے آ گئے؟ اور اس کے اندر سے تو بہت بری بدبو آ رہی ہے، نہیں ہم اس کے لیے پہلے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے، جاؤ اس کو کہیں اور لے کر کے چلے جاؤ، ہم اس کے لیے پہلے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ اب یہ فرشتے کہتے ہیں آئے اللہ پہلے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جا رہے، آئے اللہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسا کرو اس کو سجین میں پھینک دیا جائے، اس کو سجین میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو سجین میں پھینک دیا جاتا ہے حتی لا یلج الجمل فی سم الخیاط، اور تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ داخل نہ ہو جائے۔ جتنا ممکن نہیں ہے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا داخل ہونا، اسی طریقے سے اس کا بھی جنت میں جانا ممکن نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔